سلف کے منہج میں اندھی تقلید اور آزادی سے نجات اور حفاظت ہے۔ ایک آدمی جب دیکھتا ہے ہر معاملے میں قرآن و حدیث میں کہ سلف کا منہج کیا ہے، ایسا آدمی دو برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک، وہ اندھی تقلید سے محفوظ ہو جاتا، دو، وہ آدمی آزادی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی دیکھے ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا معنی ہم سے پہلوں نے کیا لیا، جو اس کے جی میں آیا قرآن و حدیث کے نام پہ کرنے لگے، یا قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی ایک کو پکڑ لے اور اس کی ساری باتوں کو لے لے، اسی کو اپنے لیے رہنما بنائے، اسی کی ہر ادا کو دین بنا دے، چاہے قرآن و سنت سے ٹکرانے لگے۔ یہ دو بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کے، افراط اور تفریط ہے۔ اس کے بیچ میں سلف کا منہج ہے کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے، اس کی عملی تطبیق کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے دیکھیں سلف نے اس کا کیسے مطلب لیا۔ مجموعی فہم کو لے کسی ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں چلے۔ تقلید میں اور سلف کے منہج کی پیروی میں فرق کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ کسی ایک ہی آدمی کو پکڑ لے اور اسی کی ساری باتوں کو مانے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ سلف کے منہج کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ تمام سلف جس چیز پر متفق تھے، جن میں اس میں کسی چیز میں اختلاف نہیں تھا، وہ معنی ہم لیں، اس راستے پر ہم چلیں۔ تو کسی ایک کا نام اس میں آ رہا ہے نہیں، سب کے سب جو سلف جس راستے پر چلیں اس کو ہم لیں۔ تو سلف کے منہج کی پیروی میں اندھی تقلید سے بھی حفاظت ہے، کیونکہ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ سلف کا منہج یہ تھا نہیں۔ مثال کے طور پر امام مالک کا قول آپ لیں۔ امام مالک کہتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا یہ معاملہ ہو کہ اس کی کوئی بات لینے کی اور کوئی بات چھوڑنے کی نہ ہو۔ ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی ہے تو کوئی چھوڑنے کی بھی ہے، سوائے اس قبر والے کے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سلف کا یہ منہج تھا کہ ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہے تو کوئی چھوڑنے کی بھی ہو سکتی ہے، ساری باتیں صحیح اور دلیل اور حجت کسی کی نہیں ہوتی ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اس منہج کو ہم چھوڑ دیں تو کوئی باپ دادا، کوئی پیر، کوئی فلاں مفتی، کوئی بڑے، کوئی اور، ان کے کوئی سماج، ان کے پیچھے کوئی ہمارا سردار قوم کا، قبیلے کا، اس کی باتیں ساری ماننے والا بن جائے گا۔ جو آدمی سلف کے منہج کو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سلف کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی ایک بات لیتے تو کبھی چھوڑتے بھی تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معاملہ آیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ ان کا یہ فیصلہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب معلوم پڑا تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ نے کہا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب دینے کا حق صرف آگ کے رب کو ہے۔ آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو آگ کا رب ہے، یعنی کون؟ اللہ، جو جہنم میں عذاب دے گا۔ دنیا میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو جلا کے سزا دے کسی بھی گناہ کی بنیاد پر۔ حضرت علی فیصلہ دے چکے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور کہا کہ میں ہوتا تو یہ نہیں کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا کہ ان لوگوں کو قتل کرتا جو مرتد ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو۔ میں قتل کرتا، جلا کے سزا نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جب بات معلوم ہوئی تو کہا صدق ابن عباس، ابن عباس نے صحیح کہا، سچ ہے ان کی بات۔ یعنی اپنی بات کے مقابلے میں انہوں نے ابن عباس کی بات کو صحیح کہا۔ ایسی کئی مثالیں سلف میں ملتی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا ہمارے امیر المؤمنین ہیں، وہ جو بھی بولیں صحیح، بڑے عالم ہیں جو بھی بولیں صحیح، مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو بھی بولے صحیح، ہم تو انہی کی بات مان کے چلتے ہیں، سمعنا و اطعنا، کیا ایسا؟ بلکہ ان کی بات
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی دکھائی دی فوراً کہا کہ میں نہیں کرتا ایسا، ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ نہیں مانتا. ادب کے ساتھ کہا لیکن بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں حدیث کون سی بتایا. تو سلف کا یہ منہج تھا، اگر اس کو نظر انداز آدمی کر دے تو دو میں سے ایک کا شکار ہوگا. یا تو کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، اپنی عقل سے جو چاہے قرآن و حدیث کا مطلب لے اس طرف چلا جائے گا، یا پھر کسی ایک کو ایسا پکڑ لے گا پیر صاحب کو کہ پھر وہ کچھ بھی بولے ان کی الٹی بھی سیدھی، ان کی سیدھی بھی سیدھی اور الٹی بھی سیدھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیر صاحب کسی کو جوتا پھینک کے مارے خوش ہو جاتا ہے. اتنے لوگوں میں سے مجھ کو جوتا مارا. مرید بھی کیا ہوتا، کچھ تیرے اندر ہے، پیر کا جوتا کھایا تو ہاں ان کی ساری برکات جوتے کی تجھ کو ملیں گی. یہ حال ہے مسلمانوں کا، اللہ ہدایت دے. پیر کے دیوانے، پیر لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی نیا آدمی جاتا جو تھوڑا کچے دھرم والا، بولتا پیر صاحب نماز کو نہیں جاتے؟ تو دوسرا بولتا بیٹھے ہوئے یہاں دکھ رہے لیکن ہے وہ مکہ میں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. ایسا کیسا؟ بولے وہ پیر ہے اسی لیے. تو پھر بیٹھتے بہت دیر تک بیٹھتے، اس کا مسئلہ کیا اس کا مسئلہ کیا، چلو ختم کرو ابھی پیر صاحب کے کھانے کا ٹائم ہوا. وہ بولتا نماز میں تو ادھر بیٹھے بیٹھے وہاں جاتے، کھانے کے ٹائم پہ کیوں جا رہے اٹھ کے؟ کھانا بھی اسے کھاؤ نا. وہ نہیں، کھانے کے ٹائم پہ خود جا رہے، نماز میں کیسا یہاں بیٹھے ہوئے لیکن ہے وہاں پہ. تو یہیں بیٹھے رہو، ہوٹل میں جا کے آؤ، مکے کے ہوٹل میں جاؤ بھائی، وہاں کا کھا کے آؤ، یہیں بیٹھے رہو ہمارے پاس شام تک. وہ نہیں جمتا. نہیں، بیوقوف کو کوئی قوم جب بیوقوف ہوتی تو بیوقوف بنانے والا بھی پیدا ہو جاتا ہے. جب بننے کے لیے ہم لوگ تیار ہے بھائی بناؤ، کوئی ہے کہ نہیں بنانے والا بیوقوف، تو آئیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا. انگلش میں بولتے کوئی آپ کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیٹھ جھکی ہوئی نہ ہو. تو ہماری جھکی ہوئی پیٹھ لے کے ہم لوگ رکوع میں ہی آ کے بیٹھ رہے، پیر صاحب بیوقوف بنا کے جا رہے ہیں، ہم کو گلے میں رسی ڈال کے بھی لے جا رہے ہیں ہم کو. اگر سلف کا منہج نہیں اپنائے گا بیوقوف بنتا رہے گا کہ غلط باتوں کو بھی دین بنا کے جیسا پیر کرے گا ویسا کرے گا. ہمارے یہاں پر ایک بیوقوف قوم کیسی الٹی حرکتیں کرتی. ہمارے یہاں پر ایک وہ دولہا جب ہوتا ہے نا، اس کو شادی کے لیے لے کے آتے ہیں، شادی کے لیے لانے سے پہلے مسجد میں لے جا کے 2 رکعت شکرانہ پڑھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر ایک جو ہے کوئی تھا نہیں، اس کو نماز پڑھنے آتی نہیں تھی دولہے کو. پڑھنے کا دن آج کا بھی پڑھتا نہیں تھا، نہ جمعہ نہ عید. اب شادی کے دن بتا دے تیری شادی نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتا، ہاں نماز پڑھنے کو آیا ہو بھی. اب کوئی نہیں مسجد کے اندر. وہ مؤذن جو پرانے مؤذن تھے وہ بھی لنگڑے، ان کو جو ہے پاؤں کی شکایت تھی تو کھڑے ہونے بھی نہیں آتا تھا. اب اس کو نماز پڑھنے آتی نہیں، پڑھانے والا کوئی موجود نہیں، تو بولے ذرا پڑھاؤ نا مؤذن صاحب نماز اس کو. تو جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو دولہا بھی بیٹھ کے پاؤں ایسا کر کے پڑھ لیا. شاید ایسی نماز پڑھتے، یہ بیٹھ کے پڑھے تو ان بھی بیٹھ کے پڑھا، جیسا وہ کر رہے ویسا وہ کر لیا. یہ حال ہے امت کا. اگر علم نہیں ہوگا قرآن و سنت کا اور سلف کا فہم نہیں ہوگا تو آدمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کی عبادت کرے گا، جانوروں کی بھی کرے گا، طوطوں کی کرے گا، بلیوں کی کرے گا، ہاں کتوں کی بھی کرے گا. کہ فلاں کتا تھا، بابا کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے کتا بھی ولی ہو گیا. ہے کہ نہیں؟ ایسے میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں طوطے شاہ، بلائی خالہ، ہاں ننگے شاہ، یہ حال امت کا ہوگا اگر علم نہیں ہوگا. تو سلف کے منہج کی بنیاد پر ایک آدمی محفوظ ہو جاتا ہے کہ آنکھ بند کر کے وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلے کہ پھر ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں تو جھوٹا پی رہے ہیں، بلکہ جوتیاں بھی دھو کے پی لیں گے. یہ حال ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیر کے باہر کے نہیں اندر کے کپڑے بھی دھو کے پیا ہے اس کو. اتنا تقدس.
یہ جہالت ہے. علم اگر نہیں ہوگا, سلف کا تعامل معلوم نہیں ہو, تو آدمی اتنی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر جیسا وہ لوگ کریں گے, پیر صاحب کریں گے, ویسا کرے گا. اسلام میں پیری مریدی ہے کیا؟ نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کے لیے بھی دلیل, بات لمبی نہ ہو جائے, میں بات مختصر کر دوں گا انشاءاللہ. پیری مریدی کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سنت ہے. نہیں ہے نا, تو آج کر سکتے کہ نہیں؟ پیر صاحب کرے وہ کیا ہے پھر؟ پیر صاحب جو بیعت کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے پاس آتا تھا مرد, آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کے کیا کرتے تھے؟ اس سے بیعت کرتے تھے. جو بیعت نہیں کرا وہ کیسا ہے؟ جاہلیت کی موت مرا. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا. تو بیعت تو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پیر صاحب جو کر رہے وہ کیا ہیں؟ وہ بھی بیعت ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں؟ حدیث غلط ہے. پھر کیوں غلط؟ جب حدیث میں اللہ کے نبی جو کیے وہ آپ تھوڑی دیر پہلے بولے نا وہ کرنا چاہیے. ہاں بولے تھے کچھ لوگ, دیکھا تھا میں. تو جب بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیعت نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب جو کر رہے ہیں وہ کیا غلط ہے اس میں؟ بیعت یا تو خلیفہ کی ہے یا نبی کی ہے. پیر کی بیعت اس کو, جس کو جو یہ لوگ ہوتے ہیں بیعت ارشاد کہتے ہیں. ایک خلافت کی بیعت ہے اور ایک کیا ہے؟ بیعت ارشاد, کہ کسی کو دین سکھانا, روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, درگاہ پہ جائیں گے, برابر کندوری کریں گے, نیاز کریں گے, ہاں کھچڑا کھائیں گے محرم کا, جو بھی ہیں بیعت کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں ان کو. تو کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے ہم لوگ کر رہے ہیں, تم لوگ نہیں کرتے, سنت چھوڑ رہے تم لوگ. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اگر بیعت ارشاد یعنی معلم کی بیعت تھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے وہ تو بیعت لیے. اب ان کے ساتھ میں حضرت عمر نے بیعت لیے کیا؟ دین نہیں سکھاتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے حدیث بیان کی؟ وہ بیعت لیتے تھے؟ نہیں. جتنے صحابہ ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے, کیا ان میں سے کوئی جیسے نبی نے بیعت لیا ہم بھی بیعت لے رہے کرتے تھے ایسا؟ نہیں. بیعت یا تو نبی کی ہوتی یا تو خلیفہ کی ہوتی ہے. بیعت ارشاد معلم کی, امام بخاری بیعت لیے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بیعت لیے, کیوں نہیں لیے؟ پیر صاحب لے رہے, امام ابو حنیفہ کیوں نہیں لیے؟ کیا وہ دین نہیں سکھائے لوگوں کو؟ جن کا نام لے کے تو کھا رہا ہے انہوں نے بیعت لیے. تو یہ جیسے ہی ہم پوچھتے ہیں بھائی حدیث تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیے, لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے, لیکن کیا صحابہ بھی بیعت دیتے تھے دین سکھانے والے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ ایسا شاید نہیں دکھتا ہے. یہ اگر یہ عام ہوتا اور سنت ہوتی تو سارے معلم ایسا کرتے. پھر ابا سے بھی بیعت کر سکتے نا, کیوں نہیں؟ ہم کو نماز کون سکھایا؟ ہم کو دین کی بیسک باتیں کون سکھایا شروع میں؟ اگر کسی کا باپ سکھا رہا تو باپ سے بھی بیعت کرے گا, نانی اماں, دادی اماں سب سے بیعت کرے گا, کیونکہ گھر میں تو سبھی سکھا رہے ہیں. کیا مکتب میں معلم سے بھی بیعت کرواتے ہیں؟ نہیں. یہ سوچنے کی چیزیں ہیں کہ جہالت میں آدمی بدعت کا شکار ہو جائے گا اگر آدمی کے پاس سلف کا منہج نہیں ہو اور اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائے گا.